السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے احباب کے تقاضے پر اور ان کے اصرار پر رمضان المبارک کی مبارک ساعات میں ایک مبارک سلسلہ شروع کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی روزانہ ایک پارے کا خلاصہ، تفسیری خلاصہ اپنے اس چینل سے نشر کیا کریں گے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے سننے والوں کو قرآن کریم کا شعور اور اس کا فہم حاصل ہو۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے بندہ نے 14 سال لگا کے فہم القرآن کے نام سے ایک تفسیر لکھی ہے، مختصر اور جامع، اور اس کے 2800 کے قریب صفحات ہیں۔ جو حضرات مطالعے کے شوقین ہوں ہم انہیں دعوت دیں گے کہ وہ تفسیر منگوا کے اس کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور جن کے پاس وقت کم ہو، جو صرف قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنا چاہتے ہوں، تو ہم نے ان احباب، ان مرد و خواتین کی سہولت کے لیے صرف ترجمہ، اور وہ بھی لفظی اور بامحاورہ، الحمدللہ بہترین ترجمہ، معیاری اردو بھی معیاری ہے اور عربی سے صحیح ترجمانی کا پورا خیال کیا گیا ہے۔ اس میں ہماری زندگی کا ایک بہت وقت صرف ہوا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں یہی زندگی کا وقت ہے، تو وہ بھی ہم نے الگ شائع کر دیا ہے اردو ترجمہ قرآن کے نام سے۔ تو جو مسلمان قرآن کریم کا ترجمہ دیکھنا چاہیں، وہ نئے اسلوب میں، نئے انداز سے ہر لفظ کا لفظی ترجمہ اور آیت کا بامحاورہ بہترین معیاری رائج اردو ترجمہ، وہ اس کو مطالعے میں رکھیں۔ اور جن کے پاس وقت کم ہے، تفسیر کے خواہش مند ہیں، تو وہ فہم القرآن کا مطالعہ کریں۔ ہم انشاءاللہ اپنے اس چینل سے رمضان المبارک میں روزانہ ایک پارے کا یہ خلاصہ، تفسیری خلاصہ نشر کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے، اور فاتحہ اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی چیز کا آغاز کیا جائے۔ سورہ فاتحہ کو فاتحہ کہنے کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک یہ ہے کہ قرآن کریم کی بھی اس صورت سے شروع ہوتا ہے، اور نماز بھی اسی صورت سے شروع ہوتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی سب سے پہلی صورت ہے جو مکمل صورت کے طور پہ اتری ہے۔ فاتحہ کے علاوہ اس صورت کے اور بھی بہت سے نام ہیں جو احادیث مبارکہ میں آئے ہیں، مثلا قرآن عظیم، ام الکتاب، ام القرآن، سورۃ الشفاء، سورۃ الصلاح۔ اور سورہ فاتحہ یہ پورے قرآن کریم کا متن ہے اور اس کا خلاصہ ہے۔ گویا پورا قرآن کریم اس سورت کی تفسیر اور اس کی شرح ہے۔ قرآن کریم کے مضامین کا خلاصہ 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 توحید باری تعالی، نمبر 2 رسالت، اور نمبر 3 آخرت، معاد اور قیامت۔ تو اس کی جو پہلی آیتیں ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس میں توحید کو بیان کیا گیا۔ اللہ ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، عالمین کا رب ہے، اور مالک یوم الدین میں بیان کیا گیا ہے قیامت کو۔ اور آگے صراط الذین انعمت علیہم، کہ وہ لوگ جن پہ اللہ کا انعام ہوا، اس میں بیان کیا گیا ہے رسالت کو۔ کیوں انعام کن پہ ہوا؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو جن پہ انعام ہوا ان کا تذکرہ ہے، وہ انبیاء ہیں۔ تو قیامت کا ذکر بھی توحید کا ذکر بھی آ گیا، قیامت کا بھی آ گیا، اور رسالت کا ذکر بھی آ گیا۔ اس صورت کی بڑی اہمیت ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہر نماز میں واجب ہے۔ اس کا نام سورہ صلاۃ بھی ہے، اور باقی ائمہ کے ہاں سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے۔ رہا تعلق امام کے پیچھے پڑھنے کا، تو امام ابو حنیفہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں ہے۔ البتہ امام مالک اور امام احمد بن حنبل یہ سری اور جہری دونوں طرح کی نمازوں میں امام کے پیچھے فاتحہ کے وجوب کے قائل نہیں ہے۔ البتہ اگر امام کی آواز سنائی نہ دے رہی ہو تو مقتدی کے لیے فاتحہ کی قرات مستحب ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول جدید کے مطابق سری نمازوں میں
امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا واجب ہے، جہری نمازوں میں واجب نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ کسی بھی امام کا مذہب نہیں ہے کہ امام کے پیچھے ہر صورت میں قرات کا پڑھنا واجب ہے، اور نہ یہ کسی امام کا مذہب ہے کہ جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں۔ شروع کی 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور آخری کی 3 آیتوں میں بندے کی طرف سے دعا کی درخواست ہے۔ درمیانی آیت جو ہے وہ نصف ہے، آدھی میں حمد و ثنا ہے اور آدھی میں دعا ہے۔ اور اس کے جو مضامین ہے فاتحہ کے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اللہ تعالیٰ کا مستحق عبادت ہونا اور صراط مستقیم اور ہدایت کی دعا، گویا فاتحہ کا خلاصہ صراط مستقیم کی دعا ہے، اور یہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا۔ اس کے بعد سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے، اور یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس کے اندر ایک آیت ہے جو قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے، جس کو آیت مدائنہ کہا جاتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی سب سے آخری آیت بھی سورہ بقرہ میں ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ یہ سورہ بقرہ کی، یہ قرآن کریم کی سب سے آخری آیت ہے۔ اس سورت کو سورہ بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ نام، وجہ تسمیہ، نام کی وجہ۔ بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں، گائے، کاؤ۔ تو اس صورت میں گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، تو اس مناسبت سے اس پوری صورت کا نام بقرہ رکھ دیا گیا۔ جیسے یوں کہا جائے گا تسمیۃ الکل باسم الجز، یعنی جز کی وجہ سے کل کا یہی نام رکھ دیا ہے۔ تو اس صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس صورت کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں، کہ انسان کی 3 قسمیں ہیں۔ کچھ انسان تو وہ ہیں جو مومن ہیں، اللہ پہ ایمان لانے والے ہیں، اور کچھ کافر ہیں، اور تیسرے ہیں انسان وہ ہیں جو نہ مومن ہیں نہ کافر ہیں بلکہ منافق ہیں، اور منافق نہ صرف یہ کہ کافر ہوتا ہے بلکہ بدترین کافر ہوتا ہے۔ اس صورت میں یہود کے ساتھ تفصیلی خطاب کیا گیا ہے، اور پہلے پارے کے 4 رکوع سے لے کے دوسرے پارے کے درمیان تک تقریباً بنی اسرائیل کے ساتھ تفصیلی خطاب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس صورت میں اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں، توحید، رسالت اور آخرت کو انتہائی دل نشین مؤثر انداز میں بیان فرمایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ عبادات کو، معاملات کو، معاشرت کو، اخلاق کو اور حقوق العباد کو، اور ان مضامین کے اصول و جزیات کو بڑی بسط اور تفصیل کے ساتھ اور بہت مؤثر طریقے کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔ سورہ بقرہ بہت ہی فضیلت کی حامل صورت ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس صورت کو سنام القرآن، قرآن کی کوہان، اور ذروۃ ذروۃ القرآن بھی فرمایا گیا ہے، یعنی یہ قرآن کی عظمت، قرآن کی سربلندی ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ وہ صورت ہے جس گھر میں اس صورت کی تلاوت کی جائے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اور حدیث پاک ہی کے مطابق اس صورت کے پڑھنے والے پر کسی جادوگر کے جادو کا اثر نہیں ہوتا، اور حدیث میں فرمایا گیا اس صورت کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بد نصیبی ہے۔ اس صورت کے شروع کے مضامین میں الف لام میم ہے۔ الف لام میم یاد رکھیے قرآن کریم میں بہت سی صورتوں سے شروع میں ہے، ان حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ مقطعات، مقطعن کی جمع ہے، اس کا معنی کاٹا ہوا، یعنی یہ وہ کلمات ہیں، وہ حروف ہیں جنہیں کاٹ کاٹ کے پڑھا جاتا ہے، الگ نہیں پڑھتے، الف لام میم۔ اس طرح کاف، ہا، یا، عین، صاد، ٹھیک ہے، الگ الگ پڑھتے ہیں۔ حروف مقطعات کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ اللہ اور اس کے نبی کے درمیان ایک راز و نیاز کے کلمات ہیں، اور لوگوں کو اس کا علم نہیں دیا گیا۔ اللہ عالم بمرادی بذالک، اس کا مفہوم اور معنی اور حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ شروع میں ایمان والوں کا بیان ہے، پھر اس کے بعد منافقین کا بیان ہے،
منافقین کے بارے میں قرآن کریم نے جو لفظ استعمال کیا مریض، دل کے مریض، جن کے دل میں مرض ہے، یعنی اوپر کچھ ہے اور دل میں کچھ ہے. شروع کی آیتوں میں ایک معیار قائم کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ایمان وہی ہے آمنو کما آمن الناس، کہ ایسے ایمان لاؤ جس طرح یہ لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ. اس میں قیامت تک کے لیے اس آیت نے ایمان کا معیار مقرر کر دیا ہے اور وہ معیار صحابہ کا ایمان ہے. اسی واسطے اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم معیار حق ہیں، ایمان کا معیار ہیں، اور وہ تنقید سے بالا تر ہیں. کیسے؟ یہاں ان لوگوں نے کہا انہم هم السفہاء، تو قرآن کریم نے جواب دیا نہیں، الا انہم هم السفہاء، کہ صحابہ کو بیوقوف کہنے والا خود بیوقوف ہے. تو یہاں سے دونوں باتیں جو مسلک حق اہل سنت والجماعت کے عقائد کا حصہ ہیں کہ صحابہ معیار حق ہیں اور تنقید سے بالا تر ہیں، وہ قرآن کریم کی اس آیات سے واضح ہو رہی ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کا اور اپنی قدرت کا بیان فرمایا، اور یہ فرمایا کہ جو لوگ دلائل آنے کے باوجود بھی نہیں سمجھتے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، یہ لوٹ کے واپس نہیں آ سکتے، یعنی یہ اپنی گمراہی ہی کے اندر مگن رہیں گے، یہ واپس نہیں آ سکتے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس کی آیت نمبر 29 سے تخلیق آدم سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کا مکالمہ ہوا تھا فرشتوں سے، اس کو ذکر فرمایا کہ جب اللہ نے آدم کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں کو اطلاع دی کہ میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. ظاہر بات ہے کہ فرشتے تھے اور ان کے سامنے ایک اور مخلوق پیدا کر کے جو خلافت کا منصب ہے وہ فرشتوں کو نہ دیا جائے اور انسانوں کو دیا جائے، انہیں کہاں گوارا تھا. تو انہوں نے کہہ دیا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ آپ زمین میں ان لوگوں کو پیدا کریں گے جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو کیسے معلوم کہ یہاں پہ انسان فساد کرے گا، خون بہائے گا؟ وہ تو عالم الغیب نہیں تھے، وہ انسان نے کرنا تو یہی تھا اور کیا بھی ہے اور کر بھی رہا ہے، فساد اور خون کا بہانا. تو اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ انسان سے بہت پہلے شیاطین یہاں پر آباد تھے اور شیاطین یہ کام کرتے تھے. تو فرشتوں نے شیاطین پر قیاس کرتے ہوئے یہی کہا کہ جب ایک مخلوق پہلے سے موجود ہے اور وہ یہ کام کر رہی ہے تو انسان بھی یہی کرے گا. یہ ان کا اپنا اندازہ تھا، کیونکہ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کی فرما بردار مخلوق ہے، اس میں معصیت کا کوئی مادہ نہیں ہے، اور اس کے بارے میں ان کا یہ اندازہ تھا کہ جب آپ انہیں زمین پہ بھیجیں گے، انہیں اختیارات سے نوازیں گے، پھر ان کی آپس میں جنگیں ہوں گی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے، اور پھر جنگوں کے نتیجے میں فساد بھی ہوتا ہے اور خون بھی بہتا ہے. تو فرشتوں نے کہا اے اللہ ہم جو ہیں ہر وقت آپ کی تعریف اور تصویر میں لگے ہوئے ہیں، تو کیا ہمیں کافی نہیں ہے؟ اللہ پاک نے اس کا جواب حاکمانہ دیا، انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں جانتا ہوں تمہیں علم نہیں ہے. اسے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کو صرف عبادت پسند نہیں بلکہ اسے اپنی نیابت و خلافت کے لیے انسان کی تخلیق پسند تھی، اگرچہ اس سے کوئی اس قسم کی غلطیاں بھی صادر ہوتی رہتی. پھر اللہ پاک نے آدم کو پیدا کر دیا اور آدم کو اللہ نے علم سے نواز دیا، چیزوں کے نام سکھا دیے، اور پھر فرشتوں پہ پیش کیا اور فرشتوں کو کہا بتاؤ یہ ان چیزوں کے نام کیا ہے. تو فرشتے نہ بتا سکے تو آدم علیہ السلام نے وہ نام بتا دیے. تو اللہ پاک نے آدم کی برتری ظاہر کی کہ میں نہیں کہتا تھا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. پھر اللہ پاک نے ان آیتوں میں آگے آدم کو جو سجدہ کروانا تھا وہ واقعہ بیان کیا گیا. اللہ پاک نے آدم کی برتری ظاہر کرنے کے لیے فرشتوں سے کہا اسے سجدہ کرو، فرشتوں نے کر دیا. اب آدم یہ سجدہ تعظیمی تھا، اور تعظیمی سجدہ اس امت کے سوا علاوہ پچھلی امتوں میں جائز تھا، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں اور ان کے اپنے والدین کو سجدہ کیا تھا. تو لیکن اس شریعت میں تعظیم کا سجدہ بھی جائز نہیں ہے.
شرک کا سجدہ تو ہے ہی شرک، تعظیم کا سجدہ بھی جائز نہیں ہے۔ یا بعضوں نے کہا ہے کہ اصل میں جو آدم کو سجدہ کیا تھا تو وہ سجدہ آدم کو نہیں تھا، آدم کی حیثیت بمنزل کعبہ کی تھی، سجدہ اللہ کو تھا۔ جیسے ہم مکہ میں جا کر بھی، حرم پاک میں بھی، مطاف میں بھی جو بیت اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، یا یہاں اپنے مقام پہ رہ کے ہم بیت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، تو سجدہ بیت اللہ کو نہیں ہوتا، سجدہ تو اللہ کو ہوتا ہے، وہ ایک رخ ہے۔ تو ایسے ہی مقصد یہ تھا، سجدہ اللہ کو تھا، رخ آدم کی طرف کرنا تھا۔ شیطان کو یہ بھی گوارا نہ ہوا اور اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، اس وجہ سے وہ مردود ہو گیا۔ پھر اللہ پاک نے آدم کو جنت میں ٹھہرانے کا فیصلہ کیا اور ایک درخت کے بارے میں کہا، مشہور یہ گندم کا دانہ تھا، قرآن نے واضح نہیں کیا، اس کے قریب نہیں جانا، تو شیطان نے بہلا پھسلا کے اس گندم کے دانے کے قریب انہیں پہنچا دیا اور وہ گندم کا دانہ کھلا دیا، اور حضرت حوا اس کا ذریعہ بنی ہے، اور یہ کہا کہ تم یہ دانہ کھا لو گے تو تمہاری یہاں پر زندگی ہمیشہ ہو جائے گی اور تمہیں ہمیشہ کی بادشاہت مل جائے گی، وَمُلْكِ اللَّهِ يَبْلَى۔ تو اس کے بعد جب یہ انہوں نے دانہ کھایا تو جنتی لباس اتر گیا، تو پھر انہوں نے درختوں کے پتوں سے اپنی شرمگاہ کو ڈھانپا، پھر اللہ پاک نے زمین میں بھیج دیا، چونکہ ایک نظام تھا، آدم نے زمین میں آ کے پھر جنت میں جانا تھا، اس سے معلوم ہوا کہ اصل میں آدم کی اصل جو رہائش گاہ ہے وہ جنت ہی ہے، وہاں سے آیا ہوا مسافر ہے، کسی وجہ سے اس نے وان جانا دوبارہ جنت ہی میں ہے، لیکن وہ جائے گا جو صحیح ابن آدم بن کے رہے گا، جو ہوگا ابن آدم لیکن کام شیطان والے کرے گا، جس طرح اس نے تکبر کیا تھا، تو پھر یہ وہاں نہیں پہنچ پائے گا۔ پھر آیت نمبر 40 سے یہاں سے بنی اسرائیل کا قصہ شروع کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور پارے کے آخر تک بنی اسرائیل ہی کا قصہ ہے۔ ان کی جو غلطیاں ہیں، ان کے جو ضد اور عناد ہے، ان کی تعریف کتاب ہے، حق اور باطل کو آپس میں گڈمڈ کر دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تھوڑے داموں کے بدلے بیچ دینا ہے، کتاب اللہ میں تحریف کر دینا، یہ ساری باتیں اس میں مذکور ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ اپنا انعام ان کو جتلا رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، فرعون تمہاری بیٹوں کو زندہ کو ذبح کر دیتا تھا اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا، اس میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش امتحان تھا، اور اللہ نے پھر اس سے بھی تمہیں نجات دی، اور پھر اللہ نے تمہارے لیے سمندر میں رستے بنائے اور نجات دی، فرعون آل فرعون کو غرق کر دیا۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بطور احسان و امتنان، یعنی احسان جتلانے کے طور پر ذکر فرمائی ہیں۔ اور آگے جو اللہ نے ان کو من و سلوہ کھلایا، 40 سال تک وادی تیہ میں گھومتے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں خوراک ملتی رہی، یہ سارا تذکرہ ان آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اور پھر آگے اس کا ذکر بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ جب تم داخل ہونا بستی میں تو کہنا حطہ، حطہ کا معنی معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معافی چاہتے ہیں، تو ان نالائقوں نے لفظ کو بدل دیا، حطہ کی بجائے حنطہ کہنے لگے، حنطہ گندم، گندم چاہیے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر بھی ان لوگوں کو معاف کر دی، اور پھر انہیں پانی نہیں تھا تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا عصا ماری ہے پتھر پہ، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ یہ ان کے جو احسانات تھے وہ اللہ پاک جتلا رہے ہیں۔ ان کو پھر مفت میں پانی ملتا رہا، من و سلوہ ملتا رہا، پھر کہتے اے اللہ یہ ہم کب تک کھائیں گے بٹیر اور حلوہ، ٹھیک ہے، من اور سلوہ، ہمیں تو گندم چاہیے، ہمیں تو دال چاہیے، لہسن چاہیے، فلاں چاہیے۔ تو خیر بہرحال پھر یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی دے دیا۔ اس کے بعد پھر ان لوگوں کی ہٹ دھرمی یہ ہوئی تو کہنے لگے کہ ہم لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، اللہ پاک ہمیں نظر آئے تو مانیں گے۔ پھر اللہ پاک نے ان کو ڈرانے دھمکانے کے لیے کوہ طور ان کے اوپر کر دیا کہ بس ابھی گرتا ہی ہے، تو تاکہ یہ کچھ لوگ مان لیں۔ تو اس طرح کے واقعہ ان سے پیش آئے۔ پھر آگے وہ واقعہ بیان کیا گیا ہے آیت نمبر 66 سے کہ ان کے ہاں ایک شخص کا قتل ہو گیا،
اور نامعلوم قتل ہو گیا. آج کل دنیا میں کتنے نامعلوم قتل ہو رہے ہیں. بنی اسرائیل میں ایک نامعلوم قتل ہوا تھا تو اس پہ بقرہ کا واقعہ پیش آیا اور پورے سورت قرآن میں آ گئی ایک نامعلوم قتل پہ. اب دیکھیں انسانیت کس حد تک گر چکی ہے کہ آئے روز ہزاروں نامعلوم قتل ہو رہے ہیں، بم دھماکوں میں، بارود میں، دہشت گردی کا حصہ بن رہے ہیں. یہ انسان ہی انسان کا دشمن بنا ہوا ہے. یہ انسان نہیں ہے، یہ شکلوں کے انسان ہیں، یہ بھیڑیے اور درندے ہیں جو کسی بھی انسان کے ساتھ خون کی ہولی کھیلتا ہے. اور خواہ وہ کوئی بھی جگہ ہو، وہ مندر ہو، وہ مسجد ہو، وہ کوئی بھی جگہ ہو، اس کو بارود سے اڑا دینا انسانیت نہیں ہے. پھر کہتے ہیں یہاں نامعلوم دہشت گرد تھا. اللہ معاف فرمائے. تو خیر ایک شخص قتل ہو گیا اور اس کا قتل بھی کسی ذاتی معاملے پہ ہوا، لیکن قاتل معلوم نہیں ہو رہا تھا. تو چونکہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ بھی تھے تو کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ دیں کہ یہ اس کا قاتل کون ہے. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. تو اللہ پاک کہنے کا ان سے کو ایک گائے ذبح کرے اور گائے ذبح کر کے اس گائے کا عضو مقتول عضو کے ساتھ لگائیں تو مقتول بول پڑے گا اور بتا دیں. یعنی اس کے ہاتھ کاٹ کے گائے کے مقتول کے ہاتھ کے ساتھ لگائیں، اس کی سیلی کاٹ کے مقتول کے سر کے ساتھ لگا دیں، اس کے پائے مقتول کے پاؤں کے ساتھ لگا دیں. تو کہنے لگے اے موسیٰ مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ میں ایسی باتیں کروں، تم اس کو مذاق سمجھ رہے ہو حکم مہربانی کو. پھر انہوں نے ہٹ دھرمی اور حجت بازی شروع کر دی، خام خواہ قسم کے سوالات کر دیے کہ گائے کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، عمر کیسی ہو. تو جوں وہ سوالات کرتے رہے ان پہ پابندیاں بڑھتی رہیں. بالآخر جو گائے طے ہوئی تو کہتے ہیں ان البقرہ تشابہ علینا، یہ گائے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، گڑبڑ ہو گیا مسئلہ، واضح بیان کیجئے. پھر کہا انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، جوان گائے ہو، اس نے کھیتی میں نہ جوتی گئی ہو، نہ اس کو اس سے پانی بھروایا گیا ہو، بالکل بے عیب ہو، اس میں کسی قسم کا عیب نہ ہو. کہتے ہاں القالو الآن جئت بالحق، اب بات ہوئی نا اب بات ہوئی نا. تو اب انہوں نے ذبح کیا اور روایت میں آتا ہے کہ یہ گائے سونے کے وزن کے برابر انہیں ملی. حدیث پاک میں آتا ہے اگر بنی اسرائیل ہٹ دھرمی نہ کرتے، حجت بازی نہ کرتے تو کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو ان کا کام پورا ہو جانا تھا اور میت نے بول کے بتا دینا تھا. تو پھر انہوں نے ایسے کیا تو گائے کا عضو ساتھ لگایا تو وہ میت جو ہے بول پڑا. اللہ پاک نے اس سے فوراً فرمایا کذالک یحیی اللہ الموت. اللہ اکبر. جہاں قرآن کریم کو موقع ملتا ہے اپنی بات کیے بغیر نہیں رہتا کہ ہم اسی طرح مردوں کو زندہ کریں گے، اسی طرح احیاء موتا ہوگا، قیامت یوں ہی برپا ہوگی. کذالک یحیی اللہ الموتا. اگر ہم نے اس گائے کا عضو میت مقتول کے ساتھ لگانے سے اسے زندہ کر دیا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا تو اے بنی اسرائیل ہم ایسے ہی مردوں کو زندہ کریں گے. پھر اس کے بعد اللہ پاک نے قیامت کا تذکرہ کیا اور پھر منافقین کا ذکر کیا کہ جب یہ مؤمنین کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا، جب اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں انا معکم. پھر اس کے بعد نصف پارہ ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ ان کے ساتھ جو وعدہ لیا تھا کہ یاد کرو بنی اسرائیل ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو گے، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ گے، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو گے. قولوا للناس حسنا، لوگوں کو اچھی بات کہو، نماز قائم کرو. لیکن تم میں سے چند لوگ اس پہ عمل پیرا رہے اور باقی لوگوں نے ہماری اس بات کو ہوا میں اڑا دیا اور ہماری بات کو انہوں نے قبول نہیں کیا اور اس پہ عمل نہیں کیا. پھر اس کے بعد مزید بنی اسرائیل کا معاملہ ہے. ان کے جو علماء اپنی کتابوں میں تحریف کرتے تھے اور لوگوں سے پیسے لے کے اللہ کی سچی کتابوں کو بدلتے تھے، اس کی حماقت کو اللہ پاک نے بیان فرمایا. بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بئس ما
بہت برا یہ سودا ہے جو کر رہے ہیں، اور بہت تھوڑا معاوضہ ہے جو یہ لے رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اگر اس کے بدلے میں انہیں پوری دنیا بھی مل جاتی تو بھی یہ سودا گھاٹے کا تھا، اللہ کی کتاب کو دنیا کے پیسے کے بدلے میں تبدیل کر دینا۔ اس کے بعد یہ کافر جو ہیں یہودی، یہ موت سے بہت ڈرتے تھے، تو ان کو یہ چیلنج کیا گیا کہ تم فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، یہ کہتے تھے جنت تو ہماری ہے، نحن ابناء اللہ واحباؤ، اگر ہم جہنم میں اول تو جائیں گے نہیں، گئے تو ہم چند دن رہیں گے تو پھر جنت میں آ جائیں گے۔ اور کہتے قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ خالصہ، آخرت تو ہماری ہے۔ اللہ پاک نے کہا اگر ایسا ہے پھر موت کی تمنا کرو، اور قرآن نے چیلنج کیا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، یہ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ ہمیں موت دے دے، پتنی مرتے کہ نہ مرتے، لیکن ایسے کم بخت تھے، ویسے کہتے تھے کہ جنت ہمارا حق ہے۔ بھئی جب تم نے جنت میں جانا تو پھر موت کی تمنا کرو، تم نے مرنے سے کون سا کوئی ہلاک ہونا ہے، جنت میں پہنچنا ہے، لیکن یہ ان کی توفیق نہیں ہوئی۔ یہود کی ایک بری خصلت بھی یہ ذکر کی گئی ہے، ایسی اوت قوم تھی جب انہیں پتہ چلا کہ جو احکامات اسلامی لانے والا فرشتہ ہے وہ جبریل ہے، تو وہ کہتے تھے کہ وہ تو پہلے سے ہمارا دشمن ہے، وہ ہمارے پیغمبر پر بھی سخت حکم لاتا تھا۔ تو اللہ پاک نے جواب میں فرمایا جو جبریل کا دشمن ہے تو ہوتا رہے، جبریل تو اللہ کے حکم سے اس کتاب کو آپ کے سینے پہ اتارتا ہے، اور یہ کتاب کوئی تمہاری مخالفت نہیں کر رہی، تمہاری ہی کتاب کی تصدیق کر رہی ہے، اور اس میں ہدایت ہے اور اس میں بشارت ہے۔ پھر فرمایا جو شخص اللہ کا دشمن ہے، اس کے فرشتوں کا دشمن ہے، اور اس کے رسولوں کا دشمن ہے، جبریل و میکائل کا دشمن ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان سب دشمنوں کا دشمن ہے۔ یہ ان کے لیے ایک تنبیہ ہے اور تعزیانہ ہے۔ پھر اگلی آیتوں میں بابل شہر میں ہاروت اور ماروت کا واقعہ پیش آیا تھا، وہاں جادو کا دورہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی آزمائش کے لیے آسمان سے 2 فرشتے اتارے تھے، ہاروت اور ماروت۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ سکھانے سے پہلے دیکھو بھائی ہم آزمائش ہیں اللہ کی طرف سے، تم کفر مت کرنا۔ اور پھر وہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے جس سے میاں بیوی میں جدائی کروا دیتے، یعنی نیگیٹو چیزیں سیکھتے اور پازیٹیو نہ سیکھتے۔ اور وہ جو اس طرح ان سے جادو کے ذریعے چیزیں سیکھتے تھے تو وہ جادو خود کچھ نہیں تھا، اس کے پیچھے اللہ کی قدرت کا ہاتھ تھا۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی کسی کو اللہ کے حکم کے بغیر نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن ان لوگوں کا، یہودیوں کا حال یہ تھا وَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، وہ ان سے جادو کی وہ چیزیں سیکھتے جس سے لوگوں کو نقصان پہنچانا ہوتا، اور وہ چیزیں نہ سیکھتے جس سے انہیں فائدہ پہنچانا ہوتا۔ جیسے کہ آج کا زمانہ ہے، آج کل بھی یہ تعویذ، گنڈا اور جادو گھر گھر کا قصہ بنا ہوا ہے، اور عاملین حضرات جو ان خواتین سے بالخصوص پیسے لے کے گھروں میں لڑائیاں اور فساد برپا کیے ہوئے ہیں، یہ اسی کا گویا کہ تسلسل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے ہاروت و ماروت سے وہ چیزیں سیکھی جن کا انہیں آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وبال ہوگا۔ آگے مسلمانوں کو ایک تلقین کی گئی ہے، یہ یہودی لوگ بہت بدبخت تھے، یہ جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو بلاتے تو راعینا کہتے، یعنی راعی عربی میں چرواہے کو بولتے ہیں، اور راعی بغیر یا کے راعی امر کا صیغہ ہے، ہمارا خیال کیجئے، ہماری رعایت کیجئے، تو راعینا کہنا ہوتا تو وہ کہتے راعینا، یعنی اے ہمارے چرواہے۔ ادھر حقیقت آپ کا استہزاء کرتے اور آپ کا مذاق اڑاتے، پھر بھکتیاں کستے، تالیاں پیٹتے، خوش ہوتے، دیکھو ہم نے الو بنا دیا، مذاق بنا دیا۔ تو یہودیوں کی دیکھا دیکھی مسلمان بھی کہنے لگے راعینا راعینا۔ تو چونکہ راعینا میں
یہ پہلو بھی تھا کہ وہ راعینا مراد لے رہے ہوں یا حذف کر دی ہو، کہیں رائنا ہی لیکن رائنا بغیر یا کی وجہ سے ہوتا ہے یا گر جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم ان کی دیکھا دیکھی وہ لفظ نہ بولو جو یہ بولتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو تم رائنا نہ کہو، ولا وقولوا انظرنا، تم انظرنا کہو کہ دیکھیے، خیال کیجئے، رہنمائی فرمائیے، دستگیری اس سے معلوم ہوا کہ ایسا لفظ بولنا جو ذو معنی ہو اور مخاطب کچھ سمجھے اور متکلم دوسرا مطلب سمجھے، یعنی مخاطب پازیٹیو معنی کی طرف جا رہا ہو اور بولنے والا نیگیٹو مراد لے رہا ہو، اس سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کے ساتھ استہزاء کرنا جس سے اس کی عزت پہ حملہ ہو یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیتیں منسوخ بھی کی ہیں، اور اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ایسا ہے، ایک آیت نازل ہوئی، اس کا حکم بھی منسوخ ہو گیا، الفاظ بھی منسوخ ہو گئے۔ دوسرا ایسا ہے کہ الفاظ تو منسوخ ہو گئے، حکم منسوخ نہیں ہوا۔ تیسرا یہ ہے کہ حکم منسوخ ہو گیا، الفاظ منسوخ نہیں ہوئے۔ اپنے مقام پہ یہ بات موجود ہے، طے ہے، اور نسخ منسوخ کرنا اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اس کی بھول چوک اس کا سبب نہیں ہے۔ تو لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے تھے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 106 میں کہ جو ہم آیت منسوخ کرتے ہیں یا ہم آپ کو بلا دیتے ہیں تو ہم یا تو اس سے اچھی اور لے کے آتے ہیں یا اس جیسی لے کے آتے ہیں۔ تو آیتوں کا منسوخ ہونا یہ ہماری کمزوری نہیں ہے، یہ ہماری حکمت کا تقاضا ہے۔ جیسے کہ ڈاکٹر ایک ہفتے کی دوا دے کے اگلے ہفتے میں بدل دیتا ہے، تو کیا وہ جاہل تھا؟ وہ پہلے سے کیوں نہیں، اس نے پہلے وہ دوا کیوں لکھ کے دی؟ اگر وہ صحیح تھی اب بدل کیوں رہا ہے؟ تو نہیں، اس کی میڈیکل تعلیم علم کا تقاضا یہ تھا ایک ہفتے یہ دوا دی جائے، پھر اگلے ہفتے یہ دوا دی جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہی پیش نظر ہوتی ہے احکام اور آیات کے منسوخ کرنے میں۔ آگے یہود اور نصارہ کی خصلت کو بیان کیا۔ یہ 2 ہی اہل کتاب تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یہود کہلاتے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے نصارہ کہلاتے تھے، جسے نصرانی کہتے ہیں۔ تو آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ یہود کہتے تھے کہ نصرانی غلط ہیں، کچھ نہیں ہے، اصل دین ہمارا ہے، اور نصرانی کہتے تھے کہ یہود کچھ نہیں ہے، اصل ہم ہیں۔ حالانکہ وہ دونوں کتاب پڑھتے تھے، یہود تورات پڑھتے تھے اور نصرانی نصارہ انجیل پڑھتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے ہی ہے، اور ہم قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کریں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالم شخص کا ذکر کیا کہ جو اللہ کے گھر سے لوگوں کو اس میں ذکر کرنے سے روکے اور اللہ کے گھروں کو ویران کرنے میں، برباد کرنے میں، خراب کرنے میں سعی کرے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ تو لہٰذا آج بھی یہ حکم ہے، آج جو شخص مساجد میں دینی کام سے روکتا ہے، دینداروں کے آنے سے روکتا ہے، بعض جگہوں پر مساجد میں لکھا ہوتا ہے یا تبلیغی جماعت نہیں آ سکتی، بھئی تبلیغی جماعت تمہارا کیا بگاڑ رہی ہے؟ وہ تو بیچارے کلمے کی دعوت لے کے آئے ہیں، نمازی بناتے ہیں، کلمہ سکھاتے ہیں، تو یہ اسی زمرے میں آتے ہیں وہ لوگ جو کسی بھی حوالے سے مسجدوں میں خیر کا کام کرنے سے مانے بنتے ہیں۔ ہاں، جو لوگ مسجد میں فساد کرنے آئیں تو ان کو روکنا یہ بالکل بجا ہے، تو یہ مسجد کی آبادی ہوگی، یہ خرابی نہیں ہوگی۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ یہ تحویل قبلہ کے بارے میں آگے دوسرا پارہ آ رہا ہے، اس میں انشاءاللہ تفصیل سے اس میں گفتگو ہوگی۔ آگے مشرکوں کی بات کا ذکر کیا کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ نے اولاد بنا لی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بہت مقامات پہ دیا ہے۔ سبحانہ، وہ اس سے پاک ہے، کیوں اولاد جو ہے وہ والد کی جنس میں سے ہوتی ہے، اس جیسی ہوتی ہے، تو اللہ تو پاک ہے۔ لہو ما فی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر چیز اللہ کی مملوک ہے، اور اولاد باپ کی مملوک نہیں ہوتی۔ تو کیسے گمان کر رہے ہو، کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ تو اللہ کی اولاد ہو نہیں سکتی، کیوں؟ ہر چیز تو اس کی ملکیت میں ہے،
اور اولاد باپ کی مملوک نہیں ہوتی، وہ تو اس کا جز ہوتی ہے۔ آگے اللہ پاک نے اسی طرح اپنی قدرت کا اظہار فرمایا، بدیع السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کو بغیر سیمپل نمونے کے بنانے والا ہے۔ اس سے پہلے کسی نے نہیں بنایا تھا، نہ کوئی بنا سکتا تھا، نہ اللہ کے پاس اس کا کوئی سیمپل، کوئی آرکیٹیکٹ تھا جس نے یہ نقشہ دیا ہو۔ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام خود کیا ہے۔ آگے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کے توسط سے مسلمانوں کو یہ حکم دی، اور آج یہ حکم بہت اہم ہے۔ فرمایا، اے میرے نبی، یہ یہودی اور یہ نصرانی آپ جن کو راضی کرنے کی فکر میں ہیں کہ یہ ایمان لے آئیں گے، لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم۔ آپ چاہتے ہیں کہ یہودیوں اور نصرانیوں کو راضی کر لیں تاکہ ہمارا کام چلتا رہے؟ نہیں راضی ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کے دین میں داخل ہو جائیں۔ تو لہٰذا آپ اس کو چھوڑیں کہ وہ آپ سے راضی ہوں، آپ اپنے دین پہ چلیں، وہ آپ کے دین پہ نہیں چل سکتے ہیں۔ پھر آخر میں ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا، امتحانات کا تذکرہ فرمایا۔ پہلے پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو متعدد مقامات پہ آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ انہوں نے ان آزمائش کو کامیابی سے پورا کیا، آزمائشوں میں پورا اترے۔ بچے کے گلے پہ کی گردن پہ چھری چلانے کا حکم بذریعہ خواب دیا تو انہوں نے ذبح کر دیا اسماعیل کو۔ آگ میں ڈالنے کا حکم دیا تو وہ آگ میں ڈل گئے، آگ میں اپنے آپ کو ڈال دیا، وہ تو اللہ نے گل و گلزار بنا دیا۔ اور اپنے بچے، دودھ پیتے بچے اسماعیل اور اپنی اہلیہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا کو وادی غیر ذی زرع مکہ میں ویران بستی میں چھوڑ کے خود کو شام جانے کا حکم دیا، تو اس میں بھی انہوں نے عمل کیا۔ تو یہ ہے کہ جو امتحان اور آزمائش اللہ نے ابراہیم کو دی، وہ ہر امتحان میں 100% پورے اترے۔ اس آزمائش کے بعد پھر فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام بناؤں گا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو نبی آئے وہ تو آئے، ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی اور رسول آئے وہ سارے کے سارے انہی کی نسل میں سے آئے، انہی کی اولاد میں سے آئے۔ یہ ہے ان کی امامت۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو امامت ملتی ہے، سرداری ملتی ہے، مرتبہ ملتا ہے، وہ آزمائشوں میں چھڑنے کے بعد ملتا ہے، امتحانات کے بعد ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے وقاف، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ وہ اسماعیل کو ذبح کر رہے تھے، اللہ نے قیامت تک کے لیے امامت جو ہے وہ ابراہیم اور اسماعیل کی نسل میں لکھ دی تھی، ان کی اس قربانی کے نتیجے میں۔ پھر جب اللہ پاک نے فرمایا کہ میں آپ کو امام بناؤں گا، فوراً کہا من ذریتی، میری اولاد کو بھی؟ فرمایا ہاں، لیکن لا ینال عہد الظالمین، جو آپ کی اولاد میں نسل میں ظالم ہوگا اسے یہ امامت اور یہ خلافت، یہ سرداری نہیں ملے گی، باقیوں کو میں دے دوں گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا کہ قواعد ابراہیم، قواعد بیت اللہ یعنی بنیادیں پہلے طے تھیں جو آدم علیہ السلام نے بنا دی تھی، پھر وہ طوفان نوح سے مٹ گئی تھیں، فرشتوں نے پہلے بنائی تھیں، پھر آدم علیہ السلام نے، تو انہی بنیادوں پہ بیت اللہ کو تعمیر کرنے کا حکم دیا، اور اللہ کے حکم سے بیت اللہ کو تعمیر کر لیا۔ جب تعمیر ہو گیا پھر دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ جو بھی ہم کام کریں تو اللہ کے ہاں اس کو قبول کروائیں، بے فکر نہ ہو۔ عمل ہونا یہ بھی اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں، لیکن عمل کے بعد بڑی فکر اس عمل کو قبول کرانے کی ہو۔ پھر اس کے بعد دعا کی ہے، اے اللہ ہمیں، مجھے اور میرے اس بیٹے کو، ہم سب کو اپنے اوپر ایمان لانے والا اور میری ذریت کو امت مسلمہ بنا، اور ہمیں حج کے اور دین کے طریقے سکھا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ملت ابراہیم سے اعراض کرے گا وہ بے وقوف ہی ہو سکتا ہے، کوئی عقل مند آدمی ملت ابراہیمی سے اعراض نہیں کر سکتا، اور ہم سب بھی ملت ابراہیمی میں سے ہی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی جد امجد ہے، اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
یہود نصارہ کو سمجھانے کے لیے، توحید کا سبق دینے کے لیے بتایا کہ ابراہیم کو سب مانتے تھے، یہودی بھی مانتے تھے، عیسائی بھی مانتے تھے، مسلمان تو مانتے ہی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی توحید کا ذکر کیا کہ تم اب ایک تو ابراہیم کو اپنا بڑا مانتے ہو، پھر تم شرک بھی کرتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب کو وصیت کی تھی، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، لہٰذا تم اس وقت فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تم مسلمان ہو کے مرنا، کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ تو آگے پھر اس کا ذکر کیا ہے کہ سب نے کہا تھا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن المسلمون، کہ ابراہیمی تعلیمات کا تو حصہ یہ ہے کہ الہ واحد ہے۔ پھر اے یہودیوں اور اے نصرانیوں، جب تم اپنے آپ کو ملت ابراہیمی میں سے کہتے ہو، پھر تم شرک کیوں کرتے ہو؟ رہا ان کا معاملہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، وہ ایک جماعت تھی، وہ چلی گئی، ان کا کیا ہوا تمہارے کام نہیں آئے گا، اور تمہاری بدعملی سے ان کو نقصان نہیں ہوگا۔ یہ بڑا اصول بیان کیا قرآن کریم نے، تلک امۃ قد خلت، وہ لوگ تھے جو چلے گئے، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہی عمل مفید ہوگا، کارآمد ہوگا جو انہوں نے کیا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہیں تمہارے کیے کا ملے گا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ کرتے تھے تم سے اس کا سوال نہیں ہوگا۔ تو یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم یہ مت سوچیں کہ ہم فلاں کی اولاد ہیں، فلاں کی اولاد ہیں، نہیں، تم نے کیا کیا ہے، یہ اصل بات یہ ہے۔ پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی توحید کا سبق دیا ہے، اور آگے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، نصارہ کی، اہل کتاب میں سے نصارہ کی ایک عادت تھی، وہ اپنے نو مولود بچے کو یا نصرانی ہونے والے نئے نصرانی کو زرد رنگ کے پانی سے غسل دیتے تھے اور کہتے تھے رنگ چڑھ گیا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ کیا رنگ ہے؟ رنگ تو یہ ہے جو میرا ہے، اور میرا رنگ وہ ہے جو حضور چڑھا رہے ہیں۔ تمہارا رنگ، تم نے آج ان کو زرد پانی سے غسل دیا ہے، کل کو نہائے گا تو وہ ختم ہو جائے گا، پسینہ آئے گا ختم ہو جائے گا۔ یہ کیا رنگ ہے؟ صبغۃ اللہ، رنگ تو اللہ کا ہے، اور یہ رنگ ایسا ہے جو کبھی اترتا نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کا رنگ ہوتا ہے، تقویٰ کا رنگ ہوتا ہے۔ جس طرح رنگ نظر آتا ہے، یہ وائٹ ہے، یہ بلیک ہے، یہ ریڈ ہے جی، تو اسی طرح ایمان کا بھی رنگ ہے، رنگ آنکھوں سے نظر آتا ہے، تو ایمان بھی آنکھوں سے نظر آنا چاہیے۔ مومن کا ایمان، متقی کا تقویٰ، نیک آدمی کی نیکی اس کے چہرے سے، اس کے جسم سے نظر آنی چاہیے۔ پھر آگے وہی ہے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور یہی ابراہیمی تعلیمات کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔